السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ اسباق کے سبق نمبر 1 میں ھذا، ما ھذا اور من ھذا کے متعلق جانا تھا، اور سبق نمبر 2 میں ذالک اور واو عاطفہ کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کے متعلق پڑھا، اور ہم نے سبق نمبر 3 کے اندر یہ بات جانی کہ تنوین عربی میں غیر معین چیز کی علامت ہوتی ہے، اور اگر کسی تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو یہ الف لام تنوین کو ختم کر کے ادھر ایک اعراب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں ہم نے اسی سبق کے اندر حروف شمسی اور حروف قمری کے متعلق بھی پڑھا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج سبق نمبر 4 میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 کے پہلے صفحے میں یہ بات یاد رکھیے، اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ پھر اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حالت رفعی، نمبر 2 حالت جرعی، اور نمبر 3 حالت نصبی۔ حالت رفعی اسے کہتے ہیں جس پر علامت ضمہ ہوتی ہے، اور اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں، جیسے البیت گھر، بیتن ایک گھر۔ حالت جری اسے کہتے ہیں جس پر علامت کسرہ ہوتی ہے، اور اس کو مجرور بھی کہتے ہیں، جیسے فی البیتی گھر میں، فی بیتن ایک گھر میں۔ اسی طرح حالت نصبی اس حالت کو کہتے ہیں جس پر علامت نصب ہوتی ہے، اور اس کو منصوب بھی کہتے ہیں، جیسے رأیت البیت میں نے گھر دیکھا، رأیت بیتن میں نے ایک گھر دیکھا۔ اب اس کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، عربی میں اسماء عام حالت میں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف آ جائے جیسے فی یا علی تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسماء مجرور ہو جاتے ہیں۔ اور حروف جارہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی سبق میں اس کا ضرور تذکرہ کر لیں گے۔ اب آتے ہیں چند مثالوں کی طرف، جیسے آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا ہے البیت گھر، لیکن اگر ہم اس میں فی کو داخل کر دیں تو اس طرح پڑھا جائے گا فی البیتی یعنی گھر میں۔ اسی طرح بیتن ایک گھر، فی بیتن ایک گھر میں۔ المکتب میز، علی المکتبی میز پر، مکتبن ایک میز، علی مکتبن ایک میز پر۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں سبق نمبر 3 کے خلاصے میں یہ بات بتلائی تھی، تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ تنوین کو ختم کر کے اس کی جگہ کسی بھی اعراب کو داخل کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان مثالوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں سبق نمبر 4 کے حصے دوم میں۔ یہاں پر لفظ ہوا کے متعلق کچھ بات بتلائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے لفظ ہوا یہ ضمیر مذکر ہے، اور اس کا اردو میں معنی وہ سے آتا ہے، اور اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے این الولد لڑکا کہاں ہے، اس کے جواب میں ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے۔ این الکتاب کتاب کہاں ہے، اس کے جواب میں ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے۔ اب ہم سبق نمبر 4 کے
حصہ سوم پر آتے ہیں، یہاں پر یہ بات بتلائی جاتی ہے لفظ ہیا یہ ضمیر مؤنث کی علامت ہے اور اس کا معنی بھی وہ ہے۔ اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، جیسے این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ اس کے جواب میں یا فی البیت، وہ گھر میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ اس کے جواب میں ہی علی السریر، وہ پلنگ پر ہے۔ یہاں پر ایک بات مزید بتلائی جاتی ہے، اکثر مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے، لیکن بعض مؤنث کے آخر میں گول تا نہیں آتی۔ اور ساتھ میں ایک اور بات یہ بھی بتلائی جاتی ہے، عورتوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں آتی، جیسے آمنۃ، فاطمۃ، زینب، ساعۃ۔ اب ہم سبق نمبر 4 کے حصہ چہارم کی طرف آتے ہیں، اور حصہ چہارم میں کچھ الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ این یعنی کہاں، الغرفۃ یعنی کمرہ، الحمام یعنی غسل خانہ، المطبخ یعنی باورچی خانہ، فی یعنی میں، علی یعنی پر یا پھر اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ السماء یعنی آسمان، الفصل یعنی کلاس روم، المرحاض یعنی بیت الخلاء۔ آپ ان الفاظ معنی کو بمع ما قبل اسباق کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ والسلام۔